کہتے میں بھی بتاتی ہوں نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سورہ فاتحہ انٹروڈکشن تھا پورے قرآن کا ہمارا، اللہ تعالیٰ سے تعارف. اس تعارف کے بعد ہم کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ عبادت کے لیے تیار ہیں، اور ہر 4 گھنٹے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ شروع سے لے کے آتے ہیں کہ چلو آپ دوبارہ تجدید عہد کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ تم آئے کیوں ہو اس دنیا پہ. پھر ہم نے کل سورہ بقرہ شروع کی، الف لام میم، بس ہمیں عاجز کرنے آیا تھا کہ علم کی بنیاد پہ کوئی اپنے آپ کو کوئی ترم خان نہ سمجھ لے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اچھا مجھے 20 سال سے قرآن آتا ہے اور آپ نے پہلے دن پڑھنا ہے، ذرا آئے ذرا میں سکھاتی ہوں، یا مجھے تو بہت آتا ہے، آپ کو میں نے تو بہت نمازیں پڑھ لی ہیں، آپ نے ابھی تک سے 3 پڑھتی ہیں دن میں، یا آپ تو وقت سے نماز نہیں پڑھتی، میں تو اذان ہوتی ہے تو کسی بھی بات کا زوم سارے روب ختم کر کے قرآن شروع کرنا ہے. قرآن والا انسان دوسرے انسان کو کمتر نہیں سمجھ سکتا، دوسرے دنیا بھی نہیں سمجھ سکتی، اجازت تو کسی کو نہیں ہے. قرآن والے کو تو اللہ تعالیٰ روز توڑ توڑ کے واپس کرتے ہیں، الف لام را الف لام میم. آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ حدید. ہم مسلمان ہیں نا، شروع میں پہلے 13 سال مکہ کے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کا ایمان بلڈ کیا تھا، ان کے دل نرم کیے تھے. اب 13 سال گزر گئے، مکہ کے جو مسلمان مدینہ آئے ہیں وہ پکے ایمان والے ہیں، کیونکہ وہ ماریں کھا کے آئے ہیں، وہ جانے کی قربانی دے کے آئے ہیں، وہ ماں باپ قربان کر کے آئے ہیں، بچے قربان کر کے آئے ہیں، وہ ہر طرح سے تیار ہیں، بالکل گاڑے ایمان والے لوگ ہیں. اب مدینہ میں جو لوگ آ گئے ہیں، مدینہ میں جوک در جوک بے تحاشا لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اب ایمان کی کوالٹی گر رہی ہے، اب ہر کسی کا ایمان ایک لیول کے اوپر نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ، یہ ساری مدنی سورات ہیں، اور مدنی سورہ اللہ تعالیٰ شروع ایسے کر رہے ہیں جیسے پہلی بار دوبارہ سے اپنا آپ متعارف کروا رہے ہیں کہ دیکھو میں ہوں کون. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہم کتنا اپلائی کر سکتے ہیں ان آیتوں کو. ابھی جب ہمارا یہ طریقہ ہے نا درس قرآن کا، یہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح آپ دورہ قرآن میں ہوتا ہے کہ جلدی آیتیں پڑھتے جائیں. اگر اس رمضان کے بعد ہمیں صرف ایک بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کا ہر ایک لفظ بہت گہرا ہے، ایک ایک لفظ کے پیچھے، ایک ایک آیت کے پیچھے پورا سمندر ہے، پوری کائنات ہے. اس سمندر کے سارے موتی کوئی بھی نہیں نکال سکتا، اس سمندر کے ہر قطرے کو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. ہر کوئی غوطہ لگاتا ہے ایک آیت میں، ایک لفظ میں، بس تھوڑی بات سمجھ آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بات سمجھ آ گئی. پوری بات ایک آیت میں بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی. تو کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں، جب ترجمہ پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں نا، تو ترجمے میں قید ہو جاتا ہے لفظ، عربی میں قید نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں قرآن عربیہ، عربی میں قرآن نازل کیا ہے تاکہ آیتیں ایکسپلین کر سکوں، میں تمہیں ڈیٹیل میں بتا سکوں. سورہ حدید سٹارٹ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں تسبیح کہتے کیسے ہیں. یہ تو بڑا عام لفظ ہے نا، ہمارے گھر ہم نے تسبیح سے ایسوسیٹ کر لیا ہے، وہ ایک مالا جس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں. تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ بولنے کو، زبان سے اور دل سے اور عمل سے. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک لفظ ہے جو چھپا ہوا ہے، اسبح، میں مانتا ہوں، میں ڈکلیئر کرتا ہوں. کیا ڈکلیئر کرتی ہوں؟ یا اللہ سبح، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مکمل ہے، ہر عیب سے، ہر غلطی سے، ہر نقص سے پاک ہے. اب یا تو یہ چھوٹی سی بات ہے، میں نے سمجھ لیا یا اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور آگے نکل گئے، یا پھر رکے اور اپنی زندگی میں دیکھا کہ ٹھیک ہے ایک جگہ پہ میں کہہ رہی ہوں سبحان اللہ،
کہیں وہی سبحان اللہ بولتے ہوئے مجھے یہ شکایت تو نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 بیٹیاں دے دی ہیں اور ایک بیٹا بھی نہیں دیا، یا اللہ آپ نے مجھے اولاد ہی نہیں دی، یا اللہ میرے گھر والے اتنی جلدی دنیا سے کیوں چلے گئے ہیں، یا اللہ میری کمر میں درد کیوں رہتا ہے ہمیشہ، ہمارے پاس پیسے اتنے تھوڑے کیوں ہیں، میری یہ والی رشتہ دار مجھ سے ہی ہمیشہ کیوں لڑتی رہتی ہے، اس کا رنگ زیادہ گندمی کیوں ہے، اس کے چہرے پہ زیادہ لالی کیوں ہے۔ اگر یہ خیال ہے دل میں اور آتا ہے تو اس کا مطلب ہے سبحان اللہ نہیں سمجھے ہم ابھی۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ راضی ہونا، جو فیصلہ اس نے میری اور آپ کی زندگی کا کر دیا۔ ہم کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا، خدا نہ خواستہ کوئی تکوں پہ تو نہیں چل رہی زندگی کہ چلو کسی بھی بچے کو کسی بھی روح کو کہیں بھی بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں رہنے کے کیا امتحان ہے، اور یہ امتحان کون سے لوگ بہترین ادا کر سکتے ہیں، کون پاس ہو جائے گا اس میں، کون صلاحیت رکھتا ہے، اس کو یہاں بھیجا ہے۔ کسی کو امریکہ میں بھیجے کیونکہ وہاں کے ٹیسٹ ہی مختلف ہیں، کوئی سعودی عربیہ میں ہے وہاں کا امتحان ہی مختلف ہے، کسی کو مرد بنا کے بھیجا ہے، کسی کو عورت بنا کے بھیجا ہے۔ روح کا تو جینڈر نہیں ہے نا، روح میں تو مرد اور عورت نہیں ہوتا، انسان کی تخلیق میں ہے جینڈرز۔ کس کو کیا بنا کے بھیجا ہے وہ سارے رب کے فیصلے ہیں۔ اگر ان فیصلوں میں سے کسی ایک کڑی میں بھی مجھے تھوڑی سی بھی ہچکچاہٹ ہے نا، میرا دل تھوڑا سا بھی سخت ہو جاتا ہے، ہلکا سا شکوہ آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے میں انسان نے تسبیح نہیں کی۔ مزے کی بات ہے یہاں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آیتوں میں کہتے بھی ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے صرف اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، اور کچھ لوگ بھی انسانوں میں اکثر ہیں جو نہیں کرتے۔ آسمان اور زمین اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، انسانوں میں کچھ ہیں جو نہیں کرتے۔ سنوایا ہمیں یہ جا رہا ہے، تو ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سے فیصلے ہیں جن پہ ہم نے نہیں کی تسبیح، جس میں یہ مانا نہیں یا اللہ آپ کی ذات نقص سے پاک ہے۔ ہمیں جو اسلام کا ورژن پہنچایا گیا نا، کیونکہ وہ اصل اسلام نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس میں 10,000 چیزیں مل جاتی ہیں، جہاں ایک بچی 10 سال کی یا 12 سال کی بیٹھ کے سوچتی ہے یا اللہ کیا شادی کا نظام ہے، مجھے کیوں گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، یا کیونکہ اس کو کسی نے ایکسپلین نہیں کیا، وہ کہتی ہے یا اللہ ہمیں عورتوں کو کیوں جائیداد میں آدھا حصہ مل رہا ہے۔ ابو، چاچو، شوہر، بھائی اس کو ہر وقت ایک آیت سناتے رہتے ہیں یا ایک حدیث کوٹ کرتے رہتے ہیں، عورت تو ناقص العقل ہے، یا اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دیا تھا، یا مردوں کو عورتوں پہ فضیلت حاصل ہے، مرد کسی طرح سپیریئر ہیں عورتوں سے۔ ہم ہر مہینے درد کے سائیکل سے کیوں گزرتے ہیں، کیوں منتھلی سائیکلز ہیں، کیوں بچہ کیری کرنے کی تکلیف اتنی شدید ہے یا اللہ۔ مردوں کو تو باہر جانے دیتے ہیں، ہمیں جانے ہی نہیں دیتے۔ یہ لوگ نوکریاں کر رہے ہیں، مجھے بھی نوکری کرنی ہے۔ جب کوئی آرام سے، اور یہ سوال ہم سب کے اندر ایک ٹائم پہ آئے تھے، آہستہ آہستہ ہم نے اس پہ سمجھوتا کر لیا کہ چلو اللہ کی مرضی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، پتہ نہیں انصاف کیا ہے کہ نہیں۔ اگر اس طرح سے سر جھکا لی ہے تو پھر تسبیح نہیں ہوئی۔ سمجھنا پڑے گا، دل جب ایک ایک کانٹا، وہ چھوٹا چھوٹا پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے تو کبھی کبھی دکھتا بھی نہیں ہے، ایک ایکسٹرا لائٹ لگا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ ادھر چبھا ہوا گیا ہے، کیوں چلتے چلتے مجھے پاؤں میں درد ہو جاتا ہے، دل میں ہمارے یوں ہی سوئیاں چبھتی ہیں۔ جب ہم بیٹے کو بوٹی نکال کے دیتے ہیں کہ ہاں اس کو آئرن زیادہ چاہیے اور اس کو پروٹین زیادہ چاہیے، اور بیٹی کو نہیں دیتے، تو پھر اس کے دل میں آتے ہیں خیال، ہو سکتا ہے وہ بولتی نہیں ہے کیونکہ ایک دفعہ بولا ہوگا اور ہم نے اس کا منہ بند کیا ہوگا۔ ہم ساری تو یہاں لڑکیاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، ہم نے تو آج تک اپنا عورت ہونا ہی قبول نہیں کیا، ہمیں تو اس پہ ہی اعتراض ہیں، تخلیق پہ ہی اعتراض ہیں، تو باقی تو باتیں ہی بات کی ہیں کہ کس گھر میں ہے اور کیا عمر ہے اور کیا قد ہے اور کس شکل کے ہیں، اس پہ اعتراضات کی لسٹ تو اور ہی بہت لمبی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ عورت کا مقام ہے کیا ہمیں کوئی غلط ورژن تو نہیں پہنچا دیا گیا۔ سب سے پہلی بات جب کہ ہمیں قرآن کی آیتیں، مزے کی بات یہ ہے قرآن کی آیتیں کوٹ کرتے ہیں، حدیث کوٹ کرتے ہیں، یا تو ظاہر ہے کم علم ہی ہے، ورنہ علم آ جاتا تو بولنے سے پہلے 1000 بار سوچتے۔ ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے حقوق سلب نہیں کیے ہم نے، وہ بے تحاشا کیے ہیں، ان کو رونے ہی نہیں دیتے۔ بیٹا روکے تو دکھائے، لڑکیوں کی طرح کیوں رو رہے ہو، بس اس کو یہ بولیں، پھر اسی لیے زیادہ تر اموات مردوں کی پہلے ہو جاتی، ہارٹ اٹیک، کیونکہ وہ ایموشنلی اسٹرانگ نہیں تھے۔ عورت اسٹرانگ تھی ایموشنلی، مرد فزیکلی اسٹرانگ ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ آج کی دنیا کی ہمیں ہمارے بچوں کے مسئلے شاید پتہ نہیں ہے، وہ جو یوٹیوب کے اوپر اور انسٹاگرام کے اوپر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا، وہاں پہ کوئی ایکٹر آگے کہہ رہا ہے مجھے بھی مردوں والے سارے کام کرنے ہیں، میں مردوں والے سارے کام کر سکتی ہوں۔
ان کے دماغ میں کوئی اور امیج بن رہی ہے. اسلام کہتا ہے آپ باہر جائیں تو ایک مرد کی پروٹیکشن میں جائیں, تو وہ پھر ان کو کانٹرڈکشن لگتی ہے کہ یہ ہو کیا رہی ہے, میرے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں ہو رہی ہے. سب سے پہلی بات جو ہمیں بتائی جاتی ہے, مردوں کو عورتوں پہ فضیلت حاصل ہے. اچھا قرآن کھول کے دیکھ لیتے ہیں. پھر کسی نے, ہم نے بھی تو کانٹرڈکٹ نہیں کیا نا, ان کو کھول کے نہیں بتایا کہ اچھا چلیں مجھے بتائیں کہاں ہے. جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو وہ تو طلاق یافتہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے, اور جملہ یہ نہیں ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ دَرَجَةٌ. آیت ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, مردوں کو ان پہ ایک درجہ فضیلت حاصل ہے. کن پہ؟ طلاق یافتہ عورتوں پہ. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کا ہر مرد ہر طلاق یافتہ عورت سے درجے میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے جب طلاق کا وقت آ رہا ہے اور طلاق ہو سکتی ہے, اس موقع پہ مرد کے پاس یہ اپرچونٹی ہے جائے صلح کر لے. لیڈرشپ ہمیں پتا ہے ایک مرد کے پاس ہوتی ہے گھر کے اندر, گھر کا سربراہ مرد ہے, گھر کے فیصلے مرد کرے گا. اب وہاں پہ بھی پھر جب ہم جتنے حقوق اسلام نے دیے ہوتے ہیں وہ ہم نہیں ایکسپلین کرتے نا بچوں کو, یا ہمیں بھی آج تک کسی نے ایکسپلین نہیں کیے, تو ہمیں پھر اعتراض ہونے لگتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہے, آپ نے ان کو کیوں دے دیا فضیلت, یا ان کو کیوں اتھارٹی دے دیا, یہ کیوں فیصلہ کریں گے میری زندگی کے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے تھے کہ جب طلاق کا وقت آ رہا ہو اس وقت جو شوہر ہے, کیونکہ اس کے پاس لیڈرشپ تھی, اب سارا قصور اس کا ہے, اس سے سوال ہوگا, آپ سے اور مجھ سے میرا اپنی ذات کا سوال ہوگا, اور میرے بچوں کا سوال ہوگا کہ ان کی تربیت یا ان کے اس میں کوئی کمی چھوٹی ہے تو سوال ہوگا. شوہر سے بیوی اور بچوں دونوں کا سوال ہونا ہے, کیونکہ بیوی سے شوہر کا سوال نہیں ہو رہا کیونکہ لیڈرشپ شوہر کے پاس تھی, تو پوزیشن تو ملی اس کو, اس کے ساتھ ہی اتنی بڑی ذمہ داری بھی آ گئی نا, اتنا بڑا بوجھ بھی پڑ گیا اس کے اوپر. اب جب یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہر عورت ہر مرد کا کام کر سکتی ہے, میں بھی کر سکتی ہوں, اس لیے تو تھے ہی نہیں مرد اور عورت. مرد وہ نہیں کر سکتے جو عورتیں کر سکتی ہیں, اور عورتیں وہ نہیں کر سکتی جو مرد کر سکتے ہیں, اس لیے دونوں مل کے معاشرہ چلائیں گے. اب لڑائی الگ ہو گئی ہے کہ مجھے بھی یہ کرنا ہے اور مجھے بھی وہ کرنا ہے. پھر قرآن کھولیں گے تو بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر دیتے ہیں, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. ڈو ناٹ وش, تمنا نہ کرو اس چیز کی جس میں اللہ نے کچھ لوگوں کو دوسروں پہ فضیلت دی ہے. کچھ کو دوسروں پہ کا مطلب ہے مردوں کو کچھ حصوں میں عورت پہ فضیلت ہے, کچھ حصوں میں عورتوں کو مردوں پہ فضیلت ہے. کیونکہ ہم نے شور اتنا مچایا اس لیے ایسا دکھتا ہے کہ سارے حقوق مردوں کو چلے گئے ہیں. اسلام میں ماں کا درجہ باپ سے 3 درجے زیادہ ہے نا. ہم نے کب کسی مرد پوری کمیونٹی کو دیکھا ہے روڈ پہ آتے ہوئے کہ یہ کیا کیا ہے اسلام نے, ماں کو 3 درجے زیادہ کیوں دے دیا نا. قبول تو کرنا پڑے گا, ہمیں سے وہاں سب دکھ رہا ہے جہاں ان کو تھوڑی سی اپر ہینڈ مل گیا, وہ کیوں نہیں دکھ رہا جہاں ہمیں اپر ہینڈ ملا ہے. جنت ماں کے پاؤں کے نیچے. سوچے تو صحیح, اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہاتھ کے اوپر, سر کے اوپر, سیدھے ہاتھ میں. جنت کا پاؤں کے نیچے. مقام تو دیکھیں عورت کا, کون سی جنت وہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں وہاں شراب کی نہریں ہیں, دودھ کی نہریں ہیں, پانی کی نہریں ہیں. جیسی میں اور آپ ماں بنتے ہیں, صرف ماں بن کے نہیں, وہ پوری تربیت کے بعد. تربیت کا سوال ہے. اسلام کے ساتھ یہی تو ڈاکہ ڈالا ہے ہم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جس نے 2 بیٹیوں, ہمیں اب تک کیا پتہ چلا, جس نے 2 بیٹیاں پال کے ان کی شادی کر دی وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا, یا 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں. حدیث کا ایک لفظ کھا گئے ہیں, جس نے میری نہج پہ 2 بیٹیوں کی پرورش کی, میری نہج پہ, اسلام سکھایا انہیں, میرا طریقہ سکھایا, اور وہ بڑی ہو گئی اور ان کی شادی کر دی تو جنت مل جائے گی. یہ ساری احادیث آپ کو بیٹیوں کے بارے میں ہی ملیں گی, بیٹوں کے بارے میں کبھی بھی نہیں ملے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے بیٹے یہ خود ہی پال لیں گے. وہاں ذاتی مفاد جو ہے, وہاں تو پتہ ہے کہ بیٹے تو میرے انویسٹمنٹ ہیں, وہ تو بڑے ہو کے میرا سہارا بنیں گے. خدا نہ خواستہ یہی تو شرک ہے. پھر وہ بیٹے جب بڑے ہو کے اولڈ ایج ہوم چھوڑ جاتے ہیں یا بات نہیں کرتے, پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ کس مٹی کے بت پہ, کس مٹی کے, بالکل ایسا ہی ہے, کس مٹی کے بت پہ سہارا کر لیا. اگر وہ ویسا نہیں بھی ہے تب بھی اگر ایک ماں نے, میں نے اب ساری زندگی اپنا بیٹا پوج لیا نا, اس پہ توکل اس پہ کر لیا ہے, تو وہاں مسئلہ آ گیا. ہو سکتا ہے وہ بالکل اچھا ہے, اس نے اپنا, اب ہم نے جو بت بنایا تھا اس کا اس نے بالکل اپنی جگہ پہ رہا ہے, کیونکہ ہماری تو ایمان ڈگمگا گیا.
شرک بڑا سٹل ہے. تو عورت کا مقام جو ہے وہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اچھا یہ کیا ہو گیا. ہمیں تو ساری زندگی یہ بتایا جاتا ہے تمہارے لیے جہیز اکٹھا کر رہے ہیں, تمہارے لیے جہیز اکٹھا کر رہے ہیں. وہ بیچاری بیٹی آپ ہم سے کچھ کہتی نہیں ہے, ہم بھی ایک ٹائم پہ وہی تھے, اور ہمیں لگتا ہے کیا اپنی امی ابو کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے, اور اسلام تو جہیز کے خلاف ہے. تو سب بحال اللہ سبحان اللہ اگر میں منہ سے بول رہی ہوں اور اس کو اپلائی نہیں کیا زندگی میں, تو پھر اللہ کے حکم کے آگے سر نہیں جھکایا. کل ہی میں 25واں سپارہ سن رہی تھی, آپ سب نے بھی پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا. اس کا مطلب ہے اللہ کا حکم ہے نا. ہماری جہاں جہاں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں نا, آپ چھوٹے بچوں سے بھی پوچھیں کہ آپ نے اللہ کو کب دیکھا, آپ نے کب محسوس کیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہیں. ہمیشہ جواب یہ آئے گا جب میری دعا قبول ہوگی. بچے کہیں تو بالکل ماننے کو تیار ہیں ہم کہ یا اللہ میں نے آج کھیر کھانی ہے, اور کسی گھر سے آ گئی تو آپ کو لگتا ہے اوہ میں نے تو کھیر مانگی تھی. جب بڑا ہو جاتا ہے نا انسان, حضرت علی کا بھی قول ہے, میں نے اپنا ارادہ ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. جو دعا میری اور آپ کی قبول نہیں ہو رہی, جو کام نہیں ہو رہا, وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دے رہے, اس لیے نہیں ہو رہا, ورنہ دنیا میں کسی کی مجال نہیں ہے جو ہمارا کام روک کے دکھائے. جو کام نہیں ہو رہا, چاہے صحت نہیں مل رہی, چاہے اولاد نہیں ہے, چاہے نوکری نہیں مل رہی, چاہے کسی کو ہدایت نہیں آ رہی ہمارے گھر پہ, اس کی وجوہات ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں روکا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی فیصلہ نہیں کرتا چلو تمہیں نہیں دینا, نہیں, اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے. یہ والی آیت مکمل ہوتی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ تو عزتوں والا رب ہے, وہ تو اتھارٹی والا رب ہے. الحکیم, حکمت والا ہے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ صحیح انفارمیشن کے ساتھ صحیح کام کرنا, اس کے ہر کام میں حکمت ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن پہ ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی بہت سارے پرسنل چینجز آ رہے ہیں کہ اچھا بیڈ کا گتا ٹھیک ہو گیا, فریج ٹھیک ہو رہا ہے, دوسرا بیڈ خرید لیا. میری ایک الماری بنی ہے کتابوں کی جو 5 دن ہو گئے نہیں بن رہی. کل بھی ابو کوشش کر رہے تھے, پھر نہیں. اگر کوئی اللہ کو نہیں جانتا, جو شروع میں جب ہمیں نہیں پتا تھا تو ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کیوں نہیں سن رہے. جب جانتے ہیں تو نہیں بھی کام ہو رہا تو کہتے ہیں الحمدللہ آپ ہی نہیں ہونے دے رہے, میں نے دیکھ لی ہے, ورنہ کوئی روک کے دکھائے. جب کام ہونا ہوتا ہے تو سیکنڈ میں ہو جاتا ہے نا ہمارا, ہمیں خود پتا ہے. اور جب نہیں ہونا ہوتا تو سال لگ گیا اور ہم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں جگہ جا کے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. قرآن کھولے نا آپ, ترجمہ اسی لیے کبھی کبھی بڑا نقصان دے جاتا ہے. دوسرے اس پارے میں آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں, پیریڈز, منتھلی سائیکلز. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ هُوَ أَذَنٌ, ان سے کہہ دیجئے اذن, کہ یہ تو اذن ہے. اب کسی 16 سال کی لڑکی نے قرآن کھولا ہے, اور ہم سب کو پتہ ہے جب شروع میں پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں تو آپ ایسے اریٹیٹ ہوتے ہیں, ایسی تکلیف ہے, ایسا درد, آہستہ آہستہ تو عادت ہو جاتی ہے نا. زندگی انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسے, وہ ہر چیز اڈاپٹ کر لیتا ہے. ایسی تکلیف ہے ہر دفعہ, اور ترجمہ کہے گا ان سے کہہ دو کہ یہ نجاست اور گندگی ہے. پھر جس کو عربی آتی ہوگی وہ معافیاں مانگے گا, اور اس کا دل کرے گا میں ایک کا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے تھے. اذن ہم اردو میں جانتے ہیں اذیت سے لفظ آیا. اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ اپنے لیے استعمال کیا تھا, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو. اپنے لیے استعمال کیا ہے تو فعل میں استعمال کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو, تم تو جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں. وہی لفظ ہے, وہی روٹ لیٹرز ہیں, وہی لفظ ہے. وہاں تو خدا نہ خواستہ ہم نے نجاست اور گندگی ٹرانسلیٹ نہیں کیا. یہاں ہم بائزنس سے آئے ہیں اور اپنی مرضی کا لفظ لگا دیا. قرآن کہے گا نا کہ عورت ناقص العقل ہے, تو ہم سر جھکا کے مان لیں گے اللہ آپ نے کہہ دیا مان لیے. لیکن پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. اگر کہہ رہا ہے تو سبحان اللہ اللہ میں نے قبول کر لیا, الحمدللہ آپ کی تعریف. پہلے دیکھنا پڑے گا کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ نہیں کہہ رہے تھے. اپنے لیے فعل استعمال کیا ہے کہ تکلیف پہنچاتے ہیں. عورت جب منتھلی سائیکل سے گزرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذن, مصدر ہے, مبالغہ ہے. ایسی تکلیف ہے فزیکل, ایموشنل, سائیکولوجیکل پین, جسمانی درد بھی ہے, ذہنی اذیت بھی ہے, اور جذباتی درد بھی ہے. ہمیں پاکستان میں یا ہماری سوسائٹی میں صرف یہ بتایا گیا کہ چلو بھی تمہاری کمر میں درد ہے یا کریمپس پڑ رہے ہیں یا اور کوئی تکلیف ہے.
آپ کو پتا ہے باہر کے ملکوں میں یہ قانون ہے، جب کوئی قتل کر دے نا عورت، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں اس نے اپنے منتھلی سائیکلز کے کچھ دن پہلے یا کچھ دن بعد یا ان دنوں میں تو نہیں قتل کیا، اور اگر کیا ہو ان دنوں میں تو اس کو معافی ملتی ہے، تھوڑی چھوٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس ٹائم اپنی بہترین فارم میں نہیں تھی. ان دنوں میں آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا موڈ فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی بات کرے آپ تربوڑی کی طرح پڑ جاتے ہیں اس کو. اسلام میں یہ کانسیپٹ تھا ہمیشہ سے، ایسا نہیں ہے سائنس نے ابھی کوئی ڈسکور کیا ہے کہ اچھا ہاں. حضرت عمر نے ایک انسان کی گواہی قبول نہیں کی تھی کہ تم نے تو اپنی اور بیوی کو حیض کی پیریڈز کے دنوں میں طلاق دے دی تھی، تم تو پیچھے ہی رہو، کہ تمہیں احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کس جذبات میں، اور تم اس نے اگر کچھ بول بھی دیا یا جو بھی مسئلہ ہوا تم نے جھگڑا کیسے کر لیا. قرآن کیسے سنبھال رہا ہے، اور ہم تک جو دین پہنچ رہا ہے اس میں تو پھر سبحان اللہ منہ سے ہی آئے گا، دل میں تو ہمیں 10 اعتراض ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ خدا نہ خواستہ، اور ہوتے ہیں. سب سے پہلے سچ تو بولنا پڑے گا نا، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، بات کرو سیدھی بات. پھر مدرہڈ، ہمیں لگتا ہے دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ تکلیف کتنی تکلیف ہے. کم از کم اللہ تعالیٰ کو تو ٹھیک ہے، اور پوری آیت اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں کہ میں نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنی ماں کا حق ادا کرے، کہ اس نے اسے بوجھ کے اوپر اپنے اندر رکھا ہے سنبھال کے، اور اس کے بعد بھی دنیا میں لا کے بھی دودھ پلانے کا عمل بڑا تکلیف دہ تھا. یہ جو ساری تکلیف ہے نا، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر باہر جا کے نوکری کرنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی. عورت دنیا میں، مرد کیا کر رہے ہیں، جا کے فیکٹری کھڑی کر رہے ہیں، عمارت کھڑی کر رہے ہیں، پالیٹکس میں جائیں گے، جو بھی کام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عورت کو منع ہے، جب تک بچہ پال رہی ہے وہ 1 سے 12-15 سال تک، تب تک ہو سکے تو نہ کرے، مجبوری ہے تو ظاہر کر سکتے ہیں، ورنہ پھر جائیں سائنٹسٹ بنے، جو مرضی کرے. تو مرد کیا کر رہا ہے، وہ جا کے عمارتیں کھڑی کر رہا ہے، وہ فیکٹریز کھڑی کر رہا ہے، وہ کتابیں کھڑی کر رہا ہے، وہ دوسرے کام کر رہا ہے. عورت کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ دے دیا ہے کہ تم انسان کھڑے کرو گے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ تم اس کو بنا دو. ہم نے دیکھا نا کوزہ گرج کیسے وہ برتن بناتے ہیں، وہ بچہ، اس کچی مٹی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کو جو سکھا دیں گے وہ اس کے خون میں شامل ہو گیا، اس کی ہڈیوں میں شامل ہو گیا. اس کو چاہے بنانا ہے تو لوٹا بنا دیں، بنانا ہے تو چراغ بنا دے جو ساری دنیا روشن کرے، بنانا ہے تو ایک گلاس بنا دیں، بنانا ہے تو مانگنے والا کوئی برتن بنا دیں. ہمارے ہاتھ میں ہے وہ بچہ. اور آج تو سائنٹیفکلی بھی پروون ہے، 7 سال تک تو بالکل ہی ماں کے ہاتھ، اس میں اختیار میں ہے بچہ، ماں کی کسٹڈی میں. ہمیں اس لیے اسلام کا قانون بھی پتہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ کہیں طلاق ہو جائے، کسٹڈی کے کیس لڑے ہوں، 7 سال سے پہلے ماں کو بچہ دیا جاتا ہے، 7 سے 12 کے درمیان باپ کو، اس سے بڑا ہو جائے تو بچے سے پوچھتے ہیں. تو ہم تو آج کل اپنی تخلیق پہ ہی راضی نہیں ہوئے. فیصلے تو بڑے دور کی بات ہے کہ اللہ اولاد نہیں ہے، یا شوہر کیوں اتنا بدتمیز ہے، یا ماں باپ کیوں نہیں سمجھتے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے. ہم تو اپنی ذات سے ہی راضی نہیں ہوئے کہ عورت پیدا کر دی ہے. کیا میں راضی ہوں اس بات پہ کہ نہیں؟ قرآن پاک میں بہت انبیاء کے نام ہیں نا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل علیہ السلام. کسی کے ساتھ آپ کو ان کے ابو کا نام نہیں سنیں گے، اسماعیل بن اسحاق بن ابراہیم. ایک پیغمبر کا نام آتا ہے اور ان کی امی کا نام ہمیشہ ساتھ آتا ہے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم. یہ مقام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس عورت کو جس کو تکلیف سے گزارا تھا. کس تکلیف سے گزارا تھا؟ امتحان میں ڈال دیا تھا، تہمت لگی ہے نا. اور تہمت ہم سب کو پتہ ہے کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے. آپ مار سکتے ہیں، آپ کو عورت کو پھر گلے سے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ بس بات کر دیں، بات پھیلا دیں، اس کو وہ مر گئی ہے. اس کو ہمیں لگتا ہے کہ اسلام بڑا سخت ہے اور وہ تو شکایت نہیں کرنے دیتا. مریم علیہ السلام کا ڈائلاگ اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کیا ہے قرآن پاک میں، جب انہوں نے دعا کی تھی کہ کاش میں سب سے پہلے مر گئی ہوتی. تکلیف کا عالم یہ ہے کہ ایک تو بچہ کیری کر رہی ہیں، وہ اکیلی ہیں، کوئی ساتھ نہیں ہے، اور اب جانا ہے واپس اپنے لوگوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ خاموش رہیے گا. ان کو پتہ ہے سامنے سے کون سی باتیں آنے والی ہیں. مریم علیہ السلام دنیا کی ہر ایک عورت کے لیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی ہر ایک عورت کے لیے
مثال بنا کے رکھ دیں کہ تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی عورتوں پہ الزام لگے، اور اگر لگتے ہیں اور وہ پاک باز ہوتی ہیں تو پھر ایسے عزت دیتا ہوں میں کہ قیامت تک پیغمبر کا نام ان کی ماں کے نام کے ساتھ آئے گا، اور کسی پیغمبر کے ساتھ آپ کو نہیں دکھتا۔ یہ مقام تو یہ ہے عورت کا۔ اس دنیا میں ہو جاتے ہیں چیزیں، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں، اور نوح علیہ السلام کی بیوی کافر ہیں، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر ہیں، تو ضروری نہیں ہے یہاں ہر ابراہیم کو ہاجرہ ملے گی۔ یہاں اگر وہاں پہ یہ رول چلا ہے تو یہاں بھی ہم نے وہ آیت غلط مطلب لے لیا، الخبیثات للخبیثین، کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث، وہ آئیڈیل بات ہو رہی تھی۔ یہ نہیں ہو رہا تھا کہ دنیا میں اگر آپ کو کوئی ایسا انسان مل گیا تو آپ ہی برے انسان ہیں۔ ایکویشنز رن کر کے دکھائی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ تحریم میں آخری صفحہ ہی اللہ تعالیٰ پوری سٹوری سناتے ہیں، آخر میں مریم علیہ السلام کا قصہ، اچھا بہترین عورت کون، ایک اچھا مرد اور ایک بری عورت، نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی، برا مرد اور ایمان والی عورت، فرعون اور ان کی بیوی۔ برا مرد اور بری عورت، سورہ لہب الگ سے پوری سورہ الگ کر دی کہ مرد بھی کافر ہے، عورت بھی کافر ہے، دونوں ہی ایمان پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کیا عورت کو مقام اور عزت دے رہے تھے، اور ہمارے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ عورت جو خود ہی عورت ہے، لڑکی ہے، وہ دعائیں کرتی ہے ساری زندگی، یا اللہ بیٹا چاہیے، بیٹا۔ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اگر آپ کو بیٹے سے محبت ہے، کوئی اور وجہ ہے تو پھر بے شک مانگیں۔ کوئی لوگ بیٹی بھی مانگتے ہیں، ایسا نہیں ہے سب لوگ ہی مانگ رہے ہوتے۔ پھر کہتے ہیں سورہ محمد اتنی بار پڑھیں تو بیٹا ہو جائے گا۔ سورہ محمد کا ترجمہ پڑھ لیں، عقل آ جائے گی۔ اسی بیٹے کو اللہ نے کہا جہاد میں قربان کرو۔ پھر اتنا بھی حوصلہ ہو، دعا مانگ سکتی ہیں کیا ہم کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو شہادت کی موت دینا، بول سکتے ہیں۔ اگر جگر ہے تو پھر مانگے بیٹا، پھر تیار کریں اللہ کا فوجی، پھر بھیجیں اللہ کے راستے میں۔ انسان کا درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کہتے ہیں ایک جملے میں ساری اہمیت اور اوقات سمجھا دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ اس سے بڑا درجہ کوئی ہو سکتا ہے؟ خالق کائنات، ظاہر ہے اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس دنیا کا جو نظام ہے نا وہ چلتا ایسے ہے کہ یہاں تو کاز اور ایفیکٹ کی دنیا ہے۔ آ جاؤ اللہ کی مدد کرو، تو کیا میں اور آپ تیار ہیں اللہ کی مدد کرنے کی؟ تیاری تو بڑی دور کی بات ہے، پہلے یہ تو دیکھ لیں کتنا بڑا کام ہمارے ہاتھ ڈال دیا اللہ نے، اور پھر اگر میں بیٹھ کے سوچ رہی ہوں کہ میری اتنی وقت نہیں ہے تو پھر زیادتی ہے۔ پھر زیادتی اس انسان کے ساتھ نے کی ہے جس نے غلط اسلام پہنچایا ہم تک۔ ہمیں لگتا ہے کہ بہن بھائی کے کام کرے گی، یا ماں بیٹے کے کام کرے گی، بھلے بیٹا 15 سال کا ہو گیا یا 30 سال کا ہو گیا۔ پھر آپ اسلام کے ہوئے دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے بھی خود سی رہے ہیں، آٹا بھی گوندھ کے دے رہے ہیں۔ ماں نا، مجھے پتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے گا، اللہ تعالیٰ نے ایک عمر ہے، ہم نے نا جب جیسے ہی ماں کی جاب لی ہے اس کے بعد اس کو چھوڑا ہی نہیں ساری زندگی۔ 15 سال کے بعد، 12 سال کے بعد وہ ایک خود مختار انسان ہے۔ اب وہ فیصلے کرے گا زندگی کے، کیا ہم اسے اس قابل تو بنائیں، اس سے پوچھیں تو صحیح کھانے میں کیا بنے گا سے لے کے اس نے پہننا کیا ہے تک، اس کو چوائس تو دیں۔ چاہے وہ بازار میں جا کے یلو رنگ کے کوٹ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، اگر اس کو وہ پسند آ رہا ہے تو اس کو غلطی کرنے کی مارجن تو دیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہم تمہیں بچا کے رکھیں گے۔ 12 اور 15 سال، 12 سے 15 سال کے بعد وہ بچہ بتائے گا کہ اچھا امی اب ہمیں یہ کرنا چاہیے، اب ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اب ہمیں ایسے کرنا چاہیے۔ وہ تو کسی کو ایکسٹرا پکوڑوں کی پلیٹ دیتے تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی ذمہ داری کو کدھر زمین پہ لا کے پٹھایا ہم نے۔ جتنا بڑا درجہ، ظاہر ہے ماں کا درجہ جنت پاؤں کے نیچے ایسے تو نہیں آتی نا، جگر مارنا پڑتا ہے، خون جلانا پڑتا ہے، فزیکلی بھی، وہ تو ہم سب کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ماں کے رول کے علاوہ کون ہیں ہم؟ شادی سے پہلے، شادی کے بعد۔ 22واں پارہ کھول کے دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اپنے گھروں میں ذکر کرو اللہ کی آیتوں کا اور اس کی حکمت کا، یعنی کہ قرآن سیکھو۔ پھر جب قرآن سیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اسکل بھی سیکھو، جاؤ باہر جا کے دنیا بھی دیکھو۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے ہیں میں ایک عورتوں کے گروپ سے ملا جو دن میں 18 گھنٹے 16 گھنٹے قرآن پڑھتی تھی،
اور میرا ان کو لیکچر صرف یہ تھا کہ قرآن تھوڑا کم کریں, جو قرآن کہہ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ بھی کریں. قرآن کہہ رہا تھا کیا تم نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا, تو چھوڑیں, باہر جا کے دیکھیں تو صحیح, کہیں پارک جائیں, دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا کیا رہا ہے, پھر اس پہ عمل بھی ہوگا. بولتے رہیں گے کہ